میرے بھائیو شبان دی رات دی عظمت دے بارے دے اندر کوئی احادیث مینوں نہیں ملی، جنیاں روایات نے اگر میں وہ روایات پڑھا او دا ترجمہ کراں تے موضوع روایات تے ضعیف اور من گھڑت روایات دے اندر ہی پورا جمعے دا ٹائم گزر جائے گا۔ میں قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے جنات تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اور عبادت دا دن بھی تعین نہیں، عبادت دی رات بھی تعین نہیں، عبادت دا کوئی یعنی کہ ٹائم بھی مقرر نہیں۔ عبادت وہی ہے جڑی پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق کیتی جائے۔ جس عبادت تے جس نیکی تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں، وہ عبادت اللہ دی عدالت مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ یہ گل توجہ نہ میری سنو، جدے تے آمینہ دے لال لی مور نہیں، وہ عبادت اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں۔ ذرا غور کیجئے، توجہ، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرما دیتا ہے، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی تے کائنات دے جنہ انساناں نو پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، کوئی انسان ایسا نہیں جڑا عبادت واسطے پیدا نہیں ہویا، تے کوئی جن ایسا نہیں جڑا عبادت واسطے پیدا نہیں ہویا۔ اے جڑے دنیا دے کام کاج نے نا، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اس زندگی گزارن دے یعنی کہ اللہ نے اسباب پیدا کیتے نے، اصل مقصد اللہ دی عبادت ہے، تے عبادت والو انسان نے منہ پھیر لیا ہے تے دنیا دے کما چ ایسا رج گیا، انہوں نماز بھی یاد ہے۔ اگو رمضان آ رہا، ویکھیا جے کئی بد نصیباں نے روزے بھی نہیں رکھنے، اگر توفیق اللہ دے تے بیت اللہ چ نہیں جاندے، مال دیتا ہے زکات نہیں دیندے، قرآن اللہ نے ساڈے واسطے اتاریا، قرآن نہیں پڑھ دے، جڑے کام اسا کرنے نے وہ کام اسی نہیں کر رہے، تے جڑے نہیں سن کرنے وہ کری جا رہے ہیں دن رات۔ پوری کائنات انسان تیرے واسطے تے تو اپنے، بولو تے صحیح، جانور پیدا کیے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سر سبز کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے واسطے، سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سارا جہان انسان ہر چیز تیرے مطیع کر دیتی ہے، تینوں حاکم بنایا تے پوری دنیا نو انسانہ تیرے واسطے محکوم بنا چھڑے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے، توجہ، اللہ نے اپنے محبوب نو کی فرمایا، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اے میرے پیارے محبوب، اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر دے رہو، تے فرمایا او دے اگے سجدے بھی کر دے رہو، جڑے سجدے کرن والے لوگ نے انہاں چ شامل ہو جاؤ۔ وعبد ربک، تے اپنے رب دی عبادت کردا رہ میرے محبوبہ، حتی یاتیک الیقین، ایتھوں تک کہ تینوں موت دا پیغام آ جائے۔ اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا ہے، سونیا
عبادت اتھوں تک کرنی ہے کہ تینوں موت دا پیغام آ جائے اللہ اللہ یہ مطلب ہے صرف 15ویں رات نو ہی عبادت نہیں کرنی بولو صرف 15 شبان نو مومبتیاں جلا لیاں 2-4 پٹاکے چلا لے شور و گل کر لیا باجی اس رات دی عظمت بڑی ہے نانا میرے دوستا ایک کام جڑے نے اے فضول خرچی دے اندر آوندے نے تے اللہ فضول خرچی کرن والیاں نو پسند نہیں کردا تے اینا اعمال دے اوتے میرے پیغمبر دی مور بھی نہیں او لوگو عبادت ہوئی ہے نماز ہوئی ہے نیکی ہوئی ہے قرآن کی کہندہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والیو اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو ہن اعمال کیڑیاں دا بیڑا گرک ہے کہ جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں جڑے پیغمبر دی سنت اور طریقے نہ نہیں ملدے قیامت دا دن ہوئے گا کئی لوگ آؤں گے جنہ ایک رات 100 نفل پڑھیا ہوئے گا اپنی ایمانداری نہ دسو 100 نفل بندہ صحیح پڑھے تو پڑھیا جاتا ہے بولیا جناب کی ہویا تو 100 نفل بندہ ایک رات پڑھے صحیح طریقے نہ تمہیں پتا ہے رمضان آ رہے ہیں نا ساڈیاں جی 8 پوریاں نہیں ہوندیاں 20 پڑھ کے بھی گھراں پہنچے ہوتے یا لمون تا لمون ہی کام چلتا ہے او بھئی سجدہ تسلا نہ کرو رکوع تسلا نہ کرو قیام تسلا نہ کرو اے نماز جڑی کالی کالی ہے نا ٹھونگے مارنے یہ نماز نہیں یہ نماز آسمان تے جاندی ہے پھر ان کو واپس آن کے بندے دے منہ تے مار دیتی جاندی ہے اور یہ نماز جڑی ہے بد دعا کرتی ہے جڑی نماز اسی اس طرح پڑھنے کئی بندے مگروں نماز لان ہوندے نماز ہوئی ہے جڑی سکون نہ پڑھی جائے یہ ہن 100 رکعت نماز ایک رات پڑھنی عشاء تو بعد نالے جڑی عبادت نفلی او دا ٹائم جڑا ہے وہ 12 بجے تو بعد شروع ہوندا ہے 12 بجے تو پہلے تو کوئی نفلی عبادت نہیں تے نالے جڑے اجر دی گل کر دے ہو اے اجر اللہ دی عدالت چو نہیں جے ملنا کئی بندے قیامت دے دن نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے بڑیاں نیکیاں کیتیاں انبار لا دیتے انہیں عمال کیتے ہون گے قرآن کہندہ تسلا نارن حامیہ تسکا من عین آنیہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت رو اللہ دی عدالت ایسے لوگ ہوں گے عاملۃ الناصبہ ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے اونوں عربی چ ناصبہ آندے نے فرمایا قرآن آندا عاملۃ الناصبہ عمل کر کر کے نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے او دے باوجود آواز آئے گی تسلا نارن حامیہ او دے باوجود نہ لوکاں نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا کیوں انہاں دیاں نیکیاں بڑیاں نے لیکن وہ پیغمبر دے طریقے اور آپ دی سنت دے مطابق نہیں نیکیاں بہت نے اعمال بڑے نے بھئی بدعات نو اسلام کے اندر شامل کرنا ادانا نیکی نہیں جیڑی پیغمبر کو ثابت نہیں انہوں اسلام بنا کے دین بنا کے اسلام کے اندر شامل کرنا میرے بھائی اسلام مکمل ہو گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ دیو سبحان اللہ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا بہار آ جائے آقا دا نام ہے اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے وہ جڑا دین ہے نا وہ اج تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکی ہے وہ کامل دین ہے جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے جنہیں دینا ہے دے وچوں دے
اپنے کولوں کسی مولوی پیر امام مفتی کسی گدی نشین کی بات کا نہ دین نہیں. میں کسی مولوی کے فتوے نو دین نہیں منتا. ہاں کسی امام پیر گدی نشین او دی بات نو دین مننا گا او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے. پھر دین منن واسطے تیار. اگر نبی دی مور نہیں میں دین منن واسطے تیار نہیں. نبی علیہ السلام بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر, صحابہ دا جمگٹ ہے, بہت بڑی مسجد مسلم دی حدیث ہے, کتاب الایمان دی پہلی حدیث ہے. ایک بندہ ہے انہیں سفید رنگ دا لباس پایا ہے, ادھر میرے والے ویکھو پیچھوں پھلانگدا ہویا آگے آیا. میرے نبی نہ گوڈے نہ گوڈا لا کے بیٹھ گیا, بڑی توجہ نہ گل سننا نہیں. تے آندا جی اسلام کی چیز ہے, آپ نے اسلام کی تشریح کی تھی. پھر پوچھتا ایمان کی چیز ہے, آپ نے ایمان کی تشریح کی جانتا صدقتا. اسلام کی تشریح کی جانتا صدقتا. اللہ اکبر. تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے, آپ نے احسان کی تشریح کی جانتا صدقتا. صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ لگتا بھی کوئی پینڈو ہے, آیا بھی کسی دیہات ہوئے تے سفر دے اثرات بھی نہیں, تے سوال بار بار کرتا ہے تے نال تصدیق بھی کرتا ہے. دا مطلب ہے کہ سوال کرنے والا عام بندہ نہیں, یہ خود بھی جانتا ہے. تے چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی. تے آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے, تے جدے کولوں سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کونی قیامت کدوں آنی ہے. اللہ اللہ اللہ. تے پنجواں سوال کردا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے. آقا فرماندے نے اے نشانیاں نے. آندا صدقتا اٹھ کے چلا جاندا ہے, بار مسجد نبوی دے گیٹ دے قریب پہنچدا ہے. صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ. صحابہ دے مگر دوڑ دے نے, ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہو جاندا ہے. جدوں باہر ہوندا ہے صحابہ دے مگر باہر جاندے نے تے اگوں بندہ نظر ہی نہیں آوندا. جویں کہ چیز نے نا اینو چوک نہیں لیا غائب کر لے, سجے وے کھبے وے ہو بندہ کدھر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ اللہ رسول جدے پیچھے تو بھیجیا نا سانو, اسی اودے مگر گئے ہاں, گیٹ کراس کیتا انہیں اگوں بندہ نظر ہی نہیں آیا. فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل. یہ آن والا کون سی؟ اور جبریل آندا کدی مرضی نال ہے. بولیا جے اللہ دی اپنی مرضی نال نہیں آندا, یہ آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے. آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے, آیا بھی مسجد نبوی دے وچ, آیا بھی صحابہ دے وچ, بیٹھا بھی میرے پیغمبر تے گوڈے نہ گوڈا لا کے وے, آیا بھی عربی بولتا ہے, اینو پنجابی نہیں آندی, لیکن انہوں سارا کچھ پتا ہی کہ اسلام ہے وے, ایمان ہے وے, احسان ہے وے, قیامت دیاں نشانیاں ہے. تے بار بار نبی پاک کو جو سوال کرتا رہا ہے تو اتوں وہی لے کے آیا ہے, تے نبی پاک کے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ کیوں نہیں نے بیان کی تھی. بولیے پوچھئے علماء کرام سے, پوچھئے مفتیان نظام سے جڑے مسیتاں وچ بیٹھ کے دین کرتے, پوچھو جبریل آسمان تو وہی لے کے آیا, ہن قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے. بولتے حضرت اماں جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آقا ملنے واسطے جاتے, اثر دی نماز پڑھ کے رضائی ماں سے. ایسی تے حقیقی ماں نوں 3-4 مہینے 5 مہینے لنگ جاندے نے, حقیقی ماں نوں نہیں ملدی. میرے آقا ڈیلی اثر دی نماز پڑھا کے اپنی ام ایمن رضائی ماں نوں مل جاندے. آقا دنیا تو چلے گئے, ابو بکر عمر آندے نے اسا نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے, اسا بھی ہن ام ایمن نوں ملن جانا ہے. ایک دن ابو بکر تے عمر جاندے نے تے اماں جی ام ایمن سین سے بگدا کے رو رہیاں نے. فرمایا اماں جی تھانوں کیڑی چیز نے روایا ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر مینوں رون اس گل دا نہیں آیا کہ آمینہ تے لال دنیا تو چلے گئے نے, مینوں رون اس گل دا آیا ہے جدن دا میرا محبوب ٹر گیا ہے, جبریل اس دن تو بعد مدینے چ آیا ہی نہیں. جبریل نہیں آیا اور قیامت آ جائے گی
جبریل وحی لے کے نہیں آئے گا، کیونکہ آخر قیامت تک کوئی نواں نبی بولیا جے یہ بھی ختم نبوت دی کڑی دلیل ہے، بہت مضبوط۔ جدو نبی نے آنا نہیں تو پھر جبریل نے بھی نہیں آنا، تے آقا فرماندے نے جبریل تے میرے کول آیا کیوں ہے؟ فرمایا لیعلمکم دینکم، تھانوں تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ جبریل آیا ہے یہ تھانوں تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ جبریل نے ڈائریکٹ وحی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ جبریل دا اے عقیدہ ہے اگر میں ڈائریکٹ وحی بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی، جب تک وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ آتا ہے جو کہ صحابہ تک نہیں جان گے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل دی بات اللہ دی وحی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی، جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں تسے مولوی تے مفتی تے امام تے پیر تے گدی نشین میں کسے دنیا دے مجاور دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ اے میرا مسلک کے منہج ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اسی انہوں دین نہیں ماندے جیڑی کسے مولوی دی سنت ہو تے بدعات شامل کر کے پیچھے لیبل لانا یہ بدعت حسنہ ہے۔ کہ قرآن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی جہنم دا گڑھ ہے، جہنم دا بالن ہے۔ آئیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث اور سنیے، یہ صحیح مسلم دی روایت ہے۔ آقا فرماندے نے لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ راتاں دے وچوں جمعے دی رات نو قیام کرن واسطے جمعے نو مخصوص کرنا یا روزہ رکھن واسطے جمعے نو مخصوص کرنا۔ اللہ اللہ بھاویں جمعے دی عظمت بڑی ہے، سارے دناں دا سردار رب نے جمعے نو بنا دیتا ہے، لیکن مخصوص کرنا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اکبر جڑا بندیاں دے کوئی حرج نہیں ہے، بھی تے نیکی ہے نا۔ یہ حرج سانو لے کے بہ گئی بول دے پیا کام کر لئیے کی حرج ہے ایویں کر۔ ایک منو آندا جی اے کھانے تے کولی پڑھنے آ تے ایدے وچ کی حرج ہے، قرآن ہی پڑھیا جاندا تے میں کہا مغرب دیاں کنے فرض نے؟ 3۔ میں 4 پڑھ لیں کی حرج ہے؟ نیکی نہیں؟ وہ بولو تے صحیح کی ہو گیا جو فرض جو 3 نے تے میں کہا تو 4 پڑھ لے، آندا نہیں جی نہیں یہ جائز نہیں۔ تو میں کہا صبح دے 2 فرض نے 3 پڑھ لے، آندا 2 تو 3 نہیں ہو سکتے، 3 تو 4 نہیں ہو سکتے، 4 تو 5 نہیں ہو سکتے۔ تو میں کہا آمینہ دے لال نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو۔ ایتھے بھی جے 3 دے 4 2 دے 3 4 دے 5 نہیں ہو سکتے مولوی جی تے پھر بسم اللہ ہی پڑھنی پائے گی، ایتھے بھی کل پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ایک مثال اور دیتی، میں کیا رکوع جانا ہے؟ آندہ جی جانا میں کی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، میں نہیں تو پڑھیا کر قل ہو واللہ، آندہ نہیں جی نہیں رکوع جے قل ہو اللہ پڑھا، میں کہا سجدے جانا ہے سبحان ربی العظیم اسے پڑھ لیا کر قل اعوذ برب الفلق، آندہ نہیں جائز، میں کیا سجدے دے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اتھے کل پڑھنا جائز نہیں۔ مولوی ایتھے بھی نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، ایتھے بھی کل پڑھنا جائز نہیں۔ اور دین ہوئیے جڑا آمینہ دے لال دی زبان نبوت چو نکلیا ہے، جڑا دین میرے نبی دے سینے تے لے کے جبریل آیا ہے، وہ دین نہیں وہ ندین ہے۔
وہ بولو او ندین ہے جدی بات پیغمبر تو ثابت نہیں، جدی دلیل آمینہ دے لال کو ملتی نہیں، میں کیویں دین مننا؟ اج کنکاں اج کل ہوئیاں نے پنڈا تھاواں دے اندر، ساڈے کسان بھائی وچ بڑے ہوندے نے داتریاں لے کے، کوئی باتھو پیا وڈدا ہے، کوئی پگاٹ پیا کڈدا ہے، کیوں جی؟ اے ساڈی فصل چ دین ندین ہے، اے ندین اس واسطے وڈنے آ کتے فصل تباہ نہ کر دے۔ عرشاں تو آواز آوندی ہے تینوں اپنی فصل چ ندین وارا نہیں کھاندا تے مینوں نبی دے دین دے اندر بھی ندین وارا نہیں کھاندا۔ ساڈا نہیں دل کردا ہی نیکی لئیے، بول دے نہیں، ساڈا بھی کھیرا کھان تے دل کردا، یہ نہیں کہ سانو لنگ دیاں نے، اللہ دے فضل کھانے ہیں، بول دے نہیں ملک صاحب کھانے ہیں کہ نہیں کھیرا، سیویاں بھی کھانے ہیں، پٹی صاحب سیویاں بھی، تے دودھ بھی خالص پینے ہیں۔ تو ایک مولوی خالص دودھ پی کے خالص دین دسے، پھر اس مولوی نو کدے بٹھا کے نا ویلے تھا تے انہوں چھتر مارنے چاہیے، پھر دودھ خالص پینے تے دین خالص دسنے۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعے دے دن نو مخصوص نہیں کرنا۔ اگے آئیے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام رات نو قیام کر دے، ہر رات، صرف 15ویں رات نہیں، نبی علیہ السلام ہر رات قیام کر دے تے میرے پیغمبر قیام کر دے ہر رات۔ تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا تھانوں تے اللہ نے گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے، تھانوں اے قیام ایڈا ایڈا لمحہ قیام کر دے او پیر سج جاندے نے۔ تے عرشاں تو آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔